بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف سبسکرائبر کو ہی ملنے والی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان کبھی دیکھا نہ گیا۔ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر انہیں بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شہزادی سے کہا، میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا، اے نوجوان، اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا، پھر اس سے کہا، داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا، اللہ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا، ہم نے تمہیں نصیحت کے لیے نہیں بلایا بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے اس سے کہا، تو اس معاملے میں اللہ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا، میری مراد پوری کرنے میں اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے پاس صرف میرے نفس پر غالب آنے کے لیے آئے ہو۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اس سے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تو نوجوان نے کہا، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا، کیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اے خادمہ، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی، اے اللہ، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو محل کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ اللہ عز و جل نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے بازوں سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب میں سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے اس سونے کی کوئی حاجت نہیں۔ جب نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی، جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا ہے یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس محال سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔